پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے صدر پرویز خٹک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہر ادارہ اپنا کام خود کرے، ہمارا تو صرف کام ہے کہ ہم پالیسی دیں، ہم پالیں گے اور بیوروکریسی اس پہ عمل کرے گی۔ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے کہ ہمیں پالیسی دے، اگر کوئی لیڈر ہے یا پارٹی ہے اس کا یہی کام ہے کہ اس نے بہترین پالیسی دینی ملک کے لیے، صوبے کے لیے، اور اس پہ عمل کروانا، یہ پھر بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے 5 سال میں بھی پالیسی دی۔ میں جب آیا تو کئی مشکلات تھی، کئی ایسی چیزیں جس پہ 1 روپے خرچ نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی ہماری پارٹی شور مچا رہی تھی کہ 90 دن میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک اصلی چیز یہ کہ 90 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ 90 دن میں آپ اداروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں بغیر پیسہ خرچ، آپ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹیچر کو حاضر کر سکتے ہیں، آپ ہیلتھ میں ڈاکٹرز کو حاضر کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ سسٹم کو پہلے ٹھیک کریں۔ اگر آپ کا سسٹم ہی ملک کا نہ ٹھیک ہو، آپ جو مرضی پیسہ لگا لیں، جتنی مرضی دوائیاں لیں، جتنے مرضی اسکول بنا لیں، اگر اسکول کے اندر تعلیم نہ ہو، ٹیچر حاضر نہ ہو، ادھر فرنیچر نہ ہو، رزلٹ کا نہیں پوچھے تو پھر کیسے چلے گا؟ میں تو جب آیا ہوں میں تو اسکول میں ٹیچر کو حاضر کیا، ہم نتیجے کا پوچھتے تھے، اسکول میں جو مسئلے تھے اس کا پوچھتے تھے، دن رات ہماری ٹیمیں بنی ہوئی تھی اور ہم اس کو پورا چیک رکھتے تھے۔ تبھی اس دور میں سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے کیونکہ ایک بہتری آ چکی تھی۔ لیکن یہاں پر تو کسی کا غم ہی نہیں، فکر نہیں کہ غریب کا بچہ تعلیم کر رہا ہے، اس کا تعلیم کا کیا حال ہے، اس کا ٹیچر ہے کہ نہیں۔ صرف سیاست کرتے ہیں ٹیچر پر کہ ٹیچر کو خوش کرو اور غریب بچوں کو تباہ کرو۔ تو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، ہم بہترین تعلیم دیں گے اور آئے اس لیے کہ ہم اس کو ریفارم کریں اور جو سرکاری اسکول ہو اس کی طرف توجہ دیں۔ ایک مشکل اور ہے، یہاں 3 قسم کے تعلیم ہیں، ایک پرائیویٹ اسکولز ہے، ایک سرکاری اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے۔ تو ایک بہت بڑا گیپ پڑ گیا، ان تینوں کے بیچ میں بہت بڑا گیپ پڑ گیا۔ اب ان کو ایک ہی اس پہ لانا ہے لائن پہ کہ اگر ان کے کیریکولم ہم ٹھیک کریں، تینوں کو ایک قسم کا کیریکولم دیں اور تینوں کو ایک لائن پہ لائیں، چاہے مدرسہ ہو، چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، چاہے سرکاری، کیونکہ اگر یہ گیپ بڑھتا گیا تو اس ملک کے بہت مشکلات پڑیں اور پڑ چکے ہیں۔ ہر ایک اپنے سوچ کے پرائیویٹ اسکول کا ہے وہ کچھ اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، غریب لوگ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں وہ کمزور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مدرسے میں سوچ ہے۔ تو یہ 3 سوچیں اگر اس ملک میں چلتی نہیں تو یہ ملک میں بہت بڑی تباہی آئے گی۔ تو ہماری کوشش ہے کہ تینوں کو ایک ہی گریڈ پہ لائیں اور تینوں ایک طرح کا سوچ پیدا کریں۔ اسی طرح ہیلتھ ہے، ایجوکیشن میں تو آلریڈی میں کہہ چکا ہوں، میں بہت کچھ پہلے کر چکا ہوں اور اسی کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایجوکیشن میں کافی ریفارمز کیے، تنخواہیں بڑھائی، سب کچھ کیا، اب اس کو اور آگے لے کے جانا ہے۔ رزلٹ دینا ہے میں نے صوبے کو کہ ہمارے غریب اور پرائیویٹ اسکولوں میں اور مدرسوں میں لوگوں کو بہترین تعلیم ملے۔ دوسرا ہیلتھ ہے، دیکھیں ہیلتھ ایک ایسا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن، یہ اگر آپ آئین کو پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج تک کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیونکہ اگر پوری کرتے تو ہمارے اسکولوں کے تعلیم اور نتیجے کو آپ دیکھیں ایسے نہ ہوتے۔ یہ ذمہ داری ہے، خالی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بلڈنگ بناؤ، ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو بہترین تعلیم دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپتال بناؤ اور اس میں ڈاکٹر نہ ہو، اس میں دوائی نہ ہو، اس میں علاج نہ ہو، تو پھر اس بلڈنگ کو بنانے کا کیا ہوگا؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بناؤ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملے، بہترین سہولت ملے، اسپتال میں دوائی پوری ہو، ڈاکٹر حاضر ہو، جو وہاں کمی ہے وہ پورے۔ ہم نے 5 سال میں اور 8 سال میں سب کچھ پورا کیا، ہزاروں ڈاکٹرز ہم نے بھرتی کیے، ٹیکنیشین، نرسز، سب کچھ ہم نے کیے اپنے وقت میں۔ اور لوگ جب الیکشن آیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اسی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا، اسی وجہ سے 2018 میں الیکشن جیتا، کیونکہ ان کو ہاسپٹل میں ہم نے سہولتیں دیں، اسکولوں میں رزلٹ دیے۔ اور ہاسپٹل میں یہ حال تھا کہ اگر ٹیچر کا کہوں تو 50% ٹیچر غیر حاضر، ہم نے اس کی حاضریاں لگائی، چیک کیا، ریکارڈ رکھتے رہے اور ان کی تنخواہ سے کرتے تھے، تو وہ ایک بہتری آ گئی۔ پھر ڈاکٹر ہاسپٹل سے غیر حاضر، کیونکہ یہاں پر تو لوگ ڈاکٹر بھی سیاست کرتا ہے اور ٹیچر بھی کرتا ہے، اس کو یہ غم نہیں ہے کہ غریب آدمی، عام آدمی کو وہ سہولت نہیں ہے، کیونکہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، میں تو پوچھنے والا ہوں۔ تو ڈاکٹر حاضر کیا، انشاءاللہ پھر حاضر کریں۔ شروع میں نے ایمرجنسی فری کر دی،
کیونکہ ایمرجنسی میں کسی کے پاس ایکسیڈنٹ ہو جائے پیسہ نہیں ہوتا تو ہم نے فری کر دی. اور اس کے بعد پھر بھی وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا, پھر ہم نے یہاں صحت کارڈ لائے. میں نے 18 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ دیا اور علاج فری ہو گیا تقریباً. اس کے بعد محمود خان نے سارے صوبے کے لوگوں کو جس کے پاس شناختی کارڈ تھا اس کو صحت کارڈ دیا تاکہ لوگوں کا علاج مفت ہو, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا, یہ ہم حکومت کی ذمہ داری ہے. آئین کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ سہولتیں دینی. لیکن افسوس یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے انہوں نے ظلم کر دیا, انہوں نے صحت کارڈ بند کر دی. اب صحت کارڈ بند کرنا تو غریبوں کی زندگی لینا ہے, غریبوں کو قتل کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے قاتل ہے. اگر غریب آدمی علاج نہ کر سکے 10 لاکھ کا آپریشن آئے وہ کیا کرے گا. تو یہ ان کو چاہیے کہ قاتل نہ بنے, ان کو وہ بد دعا ملے گی کہ یہ یاد کریں گے کیونکہ غریبوں کا علاج بند کرنا اس ملک میں بہت بڑا ظلم. اسی طرح ہم نے اپنے وقت میں گڈ گورننس کی. گڈ گورننس یہ ہے کہ بہترین حکومت چلائی. ہم نے اداروں میں مداخلت ختم کر دی. ہم نے نہ ٹیچر ٹرانسفر میں مداخلت کی, نہ ڈاکٹر کے ٹرانسفر میں مداخلت کی, نہ پولیس میں مداخلت کی. اب پولیس کیوں بہتر ہوئی؟ پولیس تبھی بہتر ہو سکتی ہے کہ ہم سفارش. پشاور میں سربراہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک نیوز کانفرنس کر